پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کرے مولا، تعجب ہے اس پر، تعجب ہے اس پر، پھر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ ابتدا ہے اس پروردگار کے نام سے جو میرا آپ کا ہم سب کا مالک و رازق ہے۔ سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس تقریب میں، اس خوبصورت سی شام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جو لوگ جہنم سے اور جو مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں، ان سبھی کو ہم خلوص، پیار اور محبت کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، جی آئیں ویلکم کہتے ہیں۔ اور جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں، ان کو بھی ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وارم ویلکم کہتے ہیں۔ اس تقریب میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہم اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب افرا سیاب صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رحمتوں کے نزول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ آج احمد چشتی صاحب نے آنا تھا لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور میں آپ دعوت دیتا ہوں مرزا تصدق صاحب کو کہ وہ آئیں اور عقیدت کے پھول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، سے بیان
ہے دو عالم میں تیری اے گل کی دام تو ہے زمن رنگ چمن اب رہ تو حسن سہن شان ادب جان کسیدہ تو حسن سہن شان ادب جان کسیدہ کس سے بیان تیرے حسا اور یہاں ہمارا آج سبھی لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اکٹھا ہونے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم اس مقصد کو پورا کریں گے۔ ہمارا ایک ادارہ ہے اور اس کا نام ہے مینا آرٹ پروڈکشن۔ مینا آرٹ پروڈکشن کا مقصد لوگوں کو بامقصد تفریح فراہم کرنا، مشرقی روایات جو ہمارے معاشرے کا بنیادی جزو ہیں ان کے فروغ کے لیے کام کرنا۔ ہمارا ادارہ فنون لطیفہ سے وابستہ لوگوں کو علاقائی اور ملکی سطح پر متعارف کروانے کی کوشش کرے گا۔ اور فضال آپ کو پتہ ہے کہ مینا آرٹ پروڈکشن نے ہمیشہ ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کی ہے جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعارف رکھنے والے اور اعلیٰ صلاحیت کے حامل ہیں۔ آج کی اس تقریب کا مقصد جہاں لوگوں کو مینا آرٹ پروڈکشن کی نئی ٹیلی فلم پکے رنگ دکھا کر بامقصد تفریح فراہم کرنا ہے، وہیں پر کچھ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو کہ بہت باصلاحیت اور محنتی ہیں۔ جی فضال صاحب کیا کہنا چاہیں؟ آج کل ہمارے ٹائم چل چکا ہے کہ جس چیز کا نام ہے ہم اسی کی چیزیں دیکھتے ہیں، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن کسی نئے بندے کو لے کے رسک لینا کوئی نہیں کرتا، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اور مینا آرٹ والوں نے ایسا کیا کیونکہ وہ ٹیلنٹ کو آگے لانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اپنے پروگرام میں کو آگے بڑھائیں گے۔ اور کسی بھی پروگرام میں آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کی تالیاں اس ہوسٹ کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ گاہے بگاہے مجھے آکسیجن پہنچاتے رہیں گے، اور اسی بات میں ایک دفعہ پھر آکسیجن ہو جائے۔ ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کاسا ایک ادا نہیں فنکار کا دل ہے، فنکار مسلوب مسیحا کا تبسم، سجا کے کہکوں کی محفل صدا ہنساتے ہیں، سہارا دیتے ہیں تو پل جو غم کے ماروں کو، تفریح کا سما سمجھتے ہیں ہمیں، ہم درد در مٹاتے ہیں تاثر دے کر، فنکار کی عظمت کو ترازو میں نہ دو، فنکار تو ہر دور میں عظیم رہا ہے۔ اور آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ جی، آپ لوگ یہاں تشریف لائیں، اور یہاں پہ ہمارے اکٹھے ہونے کا یہ مقصد تھا کہ مینا آرٹ کی زیر اہتمام بننے والی جو ٹیلی فلم ہے پکے رنگ، اور پکے رنگ سے مجھے یاد آیا کہ میرا بھی پکا ہی رنگ ہے، اور پکے رنگ کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھو یا چاند میں رکھو سے کچھ نہیں ہونے والا۔ انٹرٹینمنٹ، اور اب آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں
میں پکے رنگ کی پوری ٹیم کو بلانا چاہوں گا اسٹیج پر کہ وہ آئیں. پکے رنگ کی پوری ٹیم اسٹیج پر تشریف لے آئے. جس میں جہلم سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے اپنے جوہر دکھائے. پکے رنگ میں ہماری ثقافت کے ان رنگوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جو وقت کی دھول میں ہماری نئی نسل سے پوشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اور جب بھی کوئی فلم سامنے آتی ہے اس کے پیچھے کئی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اس فلم کا تھیم, اس فلم کے جو مصنف ہیں محمد سعید مغل اور اس کی ہدایات جو دی ہیں طارق حسین بٹ صاحب نے, اور اس میں جو فنکار شامل ہیں تصدق حسین مرزا, منا جیلمی, ڈاکٹر زینت, رشید اختر, عثمان سلطان, نئی مستری, رفت, کائنات قمر, مصطفیٰ پروانہ, آصف کمال, ندیم بیگ, غزل, ایمان قمر, نصیر کوشی, فرح ملک, جبین اختر, سائرہ اور محمد جبین. اس کے علاوہ اسٹیج پر تشریف لائے سرور سلیمی صاحب, جبار باری, چودھری بابر, جہلم سے تعلق رکھنے والے ملک شوکر. آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے بھائی. اسلام آباد سے آئے ہوئے باقی فنکار برادران اسٹیج پر تشریف لائیں. اسلام آباد سے آئے ہوئے باقی فنکار برادران اسٹیج پر تشریف لائیں. ہم اس پروگرام کو تھوڑا سا شارٹ بھی کریں گے اور ہم ابھی چاہیں گے کہ جو شیٹ ہے وہ تقسیم کر لی جائے. اور سب سے پہلے مہمان خصوصی ہم بلائیں گے. سب سے پہلے میں ایک ایسی شخصیت کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی جو کہ عرصہ 40 سال سے جہلم میں اپنا سماجی اور سیاسی لحاظ سے کام کر رہے ہیں اور آپ انہیں قربانی شخصیت بھی کہہ سکتے ہیں. اور سب سے پہلے جہلم میں شاندار موبائل سینٹر کے نام سے جو شاپ اوپن کی وہ انہوں نے کی ہے اور میں ان کا اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں نعیم احمد صاحب. آج کی یہ ہماری تقریب صرف یہی نہیں کہ پکے رنگ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے جو ہمارے لیجنڈ بھی ہیں اور جنہوں نے اس جہلم میں رہ کر بہت اچھا کام کیا, جن میں جو بہترین نعت خواں ہیں وہ بھی اور بہترین شاعر اور کافی سارے ہیں, وہ سرپرائز رکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور سب سے پہلی شیلڈ ہم دینا چاہیں گے
جناب احمد چشتی صاحب. پلیز احمد چشتی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں. احمد چشتی صاحب اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. جی یہ بھائی آپ لوگوں نے دیکھا تھا ایکسپیرینس کی کمی احمد چشتی صاحب کا. اور اس کے بعد ہم دوسری شیٹ پیش کرنا چاہیں گے. بہترین جو شاعر ہیں اس جہلم میں, انہوں نے اپنا بہت سا نام بنایا. اقبال کوثر مرحوم, اور ابھی وہ تو نہیں ہے لیکن ان کے بیٹے فیصل اقبال اس شیلڈ کو وصول کریں گے. فیصل اقبال صاحب تشریف لائیں اسٹیج پر. آپ لوگوں کے بھرپور تالیوں میں. فیصل اقبال صاحب چلے وہ تشریف نہیں لا سکے, ان کی شیلڈ بھی ہم وصول کر لیتے ہیں. چلے ان کی جگہ میڈم طاہرہ نسیم ان کی شیلڈ وصول کریں گی. آپ لوگوں کے بھرپور تالیوں میں. اب میں بہترین فنکار کے لیے یہاں پر اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی. میں ان کے بارے میں کچھ بتاتی چلوں کہ اپنے کریکٹر میں گم ہو جانے والے, جہلم سے فن اداکاری کا آغاز کرنے والے, ڈراموں میں دیر تک زندہ رہنے والے کریکٹر کر کے اپنی شخصیت کو 4 چاند لگانے والے تصدق مرزا صاحب. فلم فقر علم کی شان. جی نین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنی تشریف. ابھی میں اپنا مائک اوپر کروں گا جناب دل نواز صاحب کو, وہ آئیں اور آپ لوگوں کے بھرپور تالیوں میں وہ آ کے کمپیننگ کریں. بہت شکریہ کامران. تمام حضرات سے توجہ چاہوں گا, آج کی یہ تقریب جو منعقد کی جا رہی ہے یہ آپ کے لیے اسپیشل ہے اور آپ اس کو انجوائے کریں. الڑ بازی سے یا اس طرح ووٹنگ کرنے سے آپ انجوائے نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی یہ تقریب سجانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو مینا آرٹ پروڈکشن کی وہ کوالٹیز بتائیں کہ وہ جو کر رہی ہے, جو کرنے جا رہی ہے, جو آپ کے جہلم کی شان ہے. تو میں مینا آرٹ پروڈکشن کی طرف سے تمام مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بالخصوص جناب چودھری تسلیم ناصر گجر صاحب, امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی پنجی, چودھری اورنگزیب صاحب, امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 26, اور دیگر مہمان گرامی جو ہماری اس تقریب میں تشریف لائے. ہمارے لیے وہ بہت اسپیشل ہیں, ان کا بہت شکریہ. ویلکم. سب بسم اللہ. جی آیا نا. شاعر کہتا ہے کہ ضبط کی آخری حدوں کو سر کر جانا, ضبط کی آخری حدوں کو سر کر جانا, زندگی غم ہی سہی ہنس کر بسر کر جانا, اونچے تاج محل بنانے سے تو کہیں بہتر ہے کسی کے دل میں گھر کر جانا. دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے ایک تحقیق کی ہے اور یہ تحقیق سچ ثابت ہوئی ہے کہ تالیاں بجانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. پلیز آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ کی تالیوں میں میں دعوت دوں گا جناب چودھری
के सिला में हमारी टीम ने एक फैसला किया कि हम जेल में बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी खिदमत को सलाम है, लेकिन हमारी टीम ने जो फैसला किया उसमें हमारी समाजी खिदमत का अवार्ड जाता है मैडम मुकद्दसा बानो। हमारे अगले मेहमान जो बेहतरीन गुलकार है, आपने उनका देखा भी गाना और महसूस भी हुए। आपकी भरपूर तालियों में आपके खुसूसी इस्तकबाल के मुस्तहिक आसफ इकबाल। आसफ इकबाल, वेलकम। शौक समझता है, वक्त के फिरौनों से और जदीदों से आंखों में आंखें डालकर बात करना अपनी शान समझता है। जिसने कटना तो सीखा मगर झुकना नहीं सीखा। क्राइम स्टोरीज करते वक्त इनको जान से मारने की धमकियां भी मिलती रही, मगर अपने काम की लगन में गुम कभी ये शख्स घबराया नहीं। हालात का डट कर मुकाबला किया, जिसका कलम जालिमों और लुटेरों के खिलाफ आग उगलता रहा। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद मजलूम की दाद रसी के लिए अपनी जान जोखों में डालता रहा। दुश्मनों का दुश्मन, दोस्तों का दोस्त, नहायत ही शफीक दिल, लेकिन जालिमों और लुटेरों के लिए फौलाद से भी ज्यादातर जेहलम प्रेस क्लब के नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी दिलनवाज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी तस्नीम नासिर गुजर साहब। जनाब, अब मैं चौधरी तस्नीम नासिर गुजर साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने मेरे मुअज़्ज़िन दोस्त अहबाब, यहाँ पे जितनी मेरी बहनें बैठी हैं और यहाँ पे यंगस्टर यूथ जितनी बैठी हैं, और मैं सबको बिलखुसूस यूथ को वेलकम कहता हूँ और ये उनकी विशलों का भी जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट लेडीज़ बैठी हैं। तो पहले तो ये मैना प्रोडक्शन की जानब से जो एक पक्के रंग जिसकी इन्होंने ये शुरुआत की है, तो मैं कह रहा था कि आजकल गर्मियों में तो सबके पक्के रंग होने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला वी होप यू एंजॉय योरसेल्फ। और हम ये चाहते हैं बेसिकली जो हमारे माशरे की तकालीफ, जो हर मुसीबत से जो इस वक्त हर इंसान गुजर रहा है, हंसना तो बड़ा मुहाल, मतलब किसी से मुस्कुरा के बात करना भी बड़ा वो मुश्किल सी घड़ी हो गई है। लोगों के बेरोज़गारी या क्राइसिस जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं उनके लिहाज से, तो मैं समझता हूँ आज मैना प्रोडक्शन ने जो आप लोगों को ये मौका मुयसर किया है, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे इलाके के लोग, हमारे हल्का अहबाब के लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। मैं आप लोगों का फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया गुजार चाहता हूँ, और बिलखुसूस दिलनवाज साहब का, मैना पिक्चर की जितनी टीम है सबका मशकूर हूँ। अनफॉर्चुनेट अगर मेरी वजह से लेट आने की वजह से कोई आपको तकलीफ़ हुई हो तो मैं माफ़ रखता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा से एक बात यहाँ पे उन्होंने साहबत के लिहाज से कही, तो मुझे अच्छा लगा कि कोई तो है जिला जिला में आवाज़ उठाने वाला। इंशाअल्लाह ताला ये आपका भाई
بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف پہلے بھی ڈٹا رہے اور آئندہ بھی ڈٹ کے مقابلہ کریں. کوئی خوف انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں، جتنی یوتھ ہے آپ ہی ہمارا فیوچر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے بازو ہیں. آپ نے ہمیں راستہ ہموار کر کے دکھانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو کسی بھی وجہ سے دھوکے میں نہیں رکھیں گے. بینگ اے پالیٹیشین، بینگ اے سیاسی ورکر، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیومیلیشن ہو چکی ہے ضلع جہلم میں. خدا کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان پرانے پنڈتوں سے ہماری جان چھڑیں. سونا کا فیوچر کے بارے میں پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ چودھری تسلیم ناصر گجر صاحب، آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی، اتنے اچھے الفاظ کا ذخیرہ میرا نام کیا. میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاعر کہتا ہے کہ ہنسنے نہیں دیتا، رونے نہیں دیتا، ہنسنے نہیں دیتا، رونے نہیں دیتا، یہ دل تو کوئی کام ہونے نہیں دیتا. اور تم مانگ رہے ہو مجھ سے میری خواہش، بچہ تو اپنے کھلونے نہیں دیتا. ہماری اگلی مہمان شخصیت جناب وہ ایوارڈ دیں گے جناب راجہ لیاقت صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے بہترین اداکاروں اور فنکاروں کی حوصلہ افزائی کریں. جناب راجہ لیاقت صاحب. ہمارا بیسٹ سنگر کا ایوارڈ جاتا ہے اس شخصیت کے نام جس نے 40 سال سے موسیقی سے ایسا رشتہ جوڑا کہ وہ ٹوٹ نہ پایا اور وہی رشتہ ان کی پہچان بن گیا. پی ٹی وی کے پروگرام میلہ میں انہوں نے سیف الملوک پڑھا، ان کی وجہ شہرت وہی رہا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دی. جناب ایوارڈ حاصل کریں گے ملک منیر احمد. ہماری کولیگ کائنات کمر کریں گی کہ اب شعبہ طب کا ایوارڈ کس کو جاتا ہے. جی کائنات. 30 سال سے طب کے ساتھ وابستہ رہے. جہلم ہومیو کالج میں 25 سال سے ایز اے لیکچرر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. 35 سے زیادہ طب پر کتب لکھ چکے ہیں. اب میں دعوت دوں گی شہزادہ ایم اے بہت شکریہ راجہ لیاقت صاحب، آپ آئے اور ہمارے فنکاروں کی وہ لوگ جنہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دی، ان کی حوصلہ افزائی کی. ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. جی کائنات. اب میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ لاہور کے لوگ بہت زندہ دل ہوتے ہیں. آپ نے اپنی تالیوں سے اور اپنے جو وہ ہمیں احساس دلانا ہے کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں. اور اب میں ہماری نیکسٹ نامینیشن کے لیے میں دعوت دوں گا امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 26 چودھری اورنگزیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جنہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں